بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8th کلاس ہے بیٹا، آج ہم پاک اسٹڈی کا لیسن پڑھیں گے۔ تو پاک اسٹڈی کا ہم نے اس دن شروع کیا تھا ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ تو اس میں بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان اور ہندوؤں نے اگرچہ یہ مل کر جنگ لڑی تھی اور اس میں ان کی شکست ہوئی کچھ وجوہات کی بنا پر، تو اس کے بعد ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کے خلاف ان کو ابھارا کہ ساری جو اس جنگ کا جو وجوہات تھیں، جو ریزن بنی، وہ مسلمانوں کی وجہ سے ہی تھا۔ اب ان کی باتوں میں آ کر انگریزوں نے مسلمانوں پر بے شمار ظلم و ستم کیے، ملازمتوں سے نکال دیا، یہ سب ہم پڑھتے آ رہے تھے۔ تو انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث مناسب زراعت نہ ہونے سے اجناس کی قلت ہو گئی۔ قلت کہتے ہیں بیٹا کمی ہونا، کسی چیز کی کمی۔ ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع ناپید ہو گئے۔ ناپید مین ختم ہو جانا۔ بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ جب بیٹا کسی علاقے میں کارخانے بند ہو جائیں تو ظاہر ہے کاریگروں نے اور تاجروں نے تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جانا ہے، کیونکہ انہوں نے تجارت کرنی ہوتی ہے، کاریگروں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ مسلمانوں کے یہ صنعت اور یہ جو کارخانے تھے بند کر دیے گئے، تو کاریگر اور تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ محصول کہتے ہیں ٹیکس لگانا دینے سے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی، جو خریداروں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ تھی۔ بیٹا دیکھیں، جب ایک چیز کے اوپر ٹیکس لگیں گے تو ظاہر ہے جو آگے سیل کرنے والا، بیچنے والا، اس کو مہنگی پڑے گی۔ جب اسے مہنگی پڑے گی، اسے یقیناً آگے مہنگے داموں میں سیل کرے گا۔ اس سے تجارت بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس طرح دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی بہت نقصان اٹھانے پڑے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول کی ٹیکس کی شرح بڑھ گئی۔ اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو بھی نقصان پہنچا۔ تو جہاں جہاں کارخانے یا دوسری صنعتوں کے اوپر انگریزوں کی جو ہے وہ محصول ٹیکس کی وجہ سے نقصانات ہوا، وہاں پہ زراعت بھی متاثر ہوئی اور جو زرعی شعبے سے وابستہ لوگ تھے وہ بھی بہت زیادہ بیٹا متاثر ہوئے۔ اس سے اگلا بیٹا ہمارا لانگ کوشچن تھا نظریہ پاکستان، قائد اعظم علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت ذیل میں دی گئی ہے۔ نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال برصغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا۔ جہاں پہ ہمارے بے شمار بیٹا اکابرین ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو علیحدہ وطن کا تصور دیا، ایک سوچ دی کہ ہم ان ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، چونکہ ہمارا مذہب جدا ہے، ہمارا رہن سہن، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا مذہب۔ تو اس وجہ سے جہاں پہ دوسرے ہمارے کچھ اکابرین تھے، ان میں علامہ محمد اقبال بھی ان سب میں ایک تھے، اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ اب انہوں نے چونکہ بہت بڑے شاعر تھے، تو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت پیدا کیا، ان کے اندر شعور پیدا کیا۔ پہلے آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے۔ تو پہلے جب اپنی انہوں نے تعلیم مکمل کی تو اس وقت یہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے کہ ان کو اکٹھے رہنا چاہیے، کیونکہ ہزاروں سال سے، صدیوں سے یہ اکٹھے رہ رہے ہیں، تو ان کو علیحدہ پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے، ایک برصغیر کے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے، ان کو اکٹھے ہی رہنا چاہیے۔ لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری نے جلد ہی علامہ محمد اقبال کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ لیکن جو ہی علامہ محمد اقبال صاحب نے
ہندوؤں کو دیکھا اور ان کی تنگ نظری کو دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کے بڑے مخالف ہیں، تو اس چیز نے سے وہ بڑے متنفر ہوئے اور انہوں نے یہ مسلمانوں سے کہا کہ ہم ان ہندوؤں کے ساتھ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ میں نے یہ جو ان کی ذہنی طور پر یہ بڑے پسماندہ ہیں، یہ بڑے متنفر لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑی نفرت کرتے ہیں، لہذا مسلمان اور ہندو کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس لیے انہوں نے خطبہ الہ آباد 1930 کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ تو الہ آباد میں 1930 میں انہوں نے ایک جلسے کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا تو تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بیٹا ہمارا شارٹ کویشچن ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے کہ خطبہ الہ آباد 1930 میں علامہ اقبال نے کیا فرمایا۔ خطبہ الہ آباد 1930 میں علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ تو یہ اس کا جواب ہے، یہ مکمل پیرا جو ہے بیٹا اس کا آنسر ہے کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو یہاں تک بیٹا ایک ہمارا کویشچن تھا جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں کیا ارشاد فرمایا، یا خطبہ 1930 خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے کیا ارشاد فرمایا، یہ اس کا جواب ہے۔ بر صغیر میں چونکہ دو الگ الگ قومیں آباد تھیں، اس لیے علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے، اجاگر واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہاں پہ برصغیر کے اندر دو بڑی قومیں آباد ہیں، ایک ہندو، نمبر دو مسلمان۔ تو ہندو جو اپنی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں، مسلمانوں کو وہ کمتر سمجھتے ہیں، ان کی اہمیت کو وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہے، تو وہ علامہ اقبال نے ایک الگ حیثیت سے، الگ قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کو اجاگر کرنا چاہتے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ برصغیر کے اندر صرف ایک ہندو قوم نہیں ہے بلکہ دو بڑی قومیں آباد ہیں، ان میں سے ایک ہندو اور ایک مسلمان قوم بھی ہے، اور مسلمان قوم کا ایک اپنا مذہب ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنی پہچان ہے، اپنا ان کا جو رہنے اپنا ایک کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے۔ تو اس طرح وہ مسلمانوں کو ایک نمایاں طور پر پوری دنیا کے سامنے اس کا جو ہے وہ اس کی حیثیت کو اجاگر کرنا چاہتے تھے، واضح کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے الگ ریاست ہو۔ یہ تھا بیٹا آج ہمارا لیسن، نظریہ پاکستان علامہ محمد اقبال۔ باقی انشاءاللہ ہم کل کے لیسن میں پڑھیں گے جی۔ یہ جو بیٹا میں نے آپ کو شارٹ کویشچن انڈر لائن کروایا ہے، تو جس طرح ہم پہلے اپنا کام جو ہے وہ ہوم ورک کر رہے ہیں نوٹ بک پہ، تو یہ بھی بیٹا آپ نے ہوم ورک کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔